السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ ہمارا یہ سلسلہ وار پوڈکاسٹ 10 پوڈکاسٹ ہم نے پیش کیا ہے۔ آج 11واں پوڈکاسٹ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے بعد کربلا۔ آج کا عنوان ہے بعد کربلا، اور ہم مفتی صاحب سے امت کی رہنمائی کے لیے سوال کریں گے، اور سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اس شعر کے ساتھ میں مفتی صاحب کے سامنے سوال پیش کروں گا۔ شاہ است حسین باد شاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردات نہ در و دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الحمدللہ سامعین، اب سوالات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ہم مفتی صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں، کیا شہادت امام کے بعد یزید کا اہل بیت کے ساتھ سلوک؟ یزید امام علی مقام کا تو شہادت ہو چکی تھی، اس کے بعد یزید کا کیا سلوک تھا، اور اہل بیت کے ساتھ یزید کا کیا سلوک تھا، اور یزیدیوں کا کیا سلوک تھا؟ یہ ہمارا پہلا سوال مفتی صاحب سے ہے، آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وازواجک وذریاتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شاہ است حسین بعد شاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائی لا الہ است حسین۔ ہم آپ کی بزم خدمت میں پروگرام رہنمائی امت کی رہنمائی کے لیے اپنے ہوسٹ شیخ نوید کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کربلا کے بعد سوال یہ ہوا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید اور یزیدیوں کا اہل بیت کے ساتھ کیا رد عمل رہا، کیا سلوک رہا؟ یہ دل کو چھلنی کر دینے والا سوال ہے، کیونکہ ایسا سلوک واقعتاً کلمہ گو تو چھوڑیے، کٹر سے کٹر دشمن، یہاں تک کہ میں کہوں جانور بھی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جس انداز میں یزیدیوں نے دمشق میں جو اس کا اس کے زوم کے مطابق دارالخلافہ تھا، جشن کا حکم دے دیا تھا کہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغیوں کی لاشیں آ رہی ہیں، قیدی بنا کر جن کو لے جایا گیا وہ سب آ رہے ہیں، ان پر ہنسنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ ہماری جیت ہو گئی، معاذ اللہ۔ بہرحال میرا دل اور میرا سینہ یہ گوارا نہیں کر رہا کہ میں تفصیل کروں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت برا سلوک ہوا، حسن کا تو لفظ ہی نہیں۔
بہت برا سلوک ہوا، بالخصوص حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ ہر وہ کام، ہر وہ چیز یزید نے کیا اور کرنا چاہا جو شریعت کے خلاف۔ جس گھر سے عفت، عزت، رضا، حجاب، پاسداری، پاک دامنی کا لیبل اور لیول ملا امت کو، وہاں کی شہزادیوں کے حوالے سے اس طرح کی باتیں میں ایک آیت سے امت کی رہبری کے حوالے سے کہوں گا کہ اللہ پاک نے اہل بیت کو ہر ناپاکی سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہو چکا ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، اور جامع ترمذی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ردا میں، کسا میں لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ناپاکی کو دور کرنے کا وعدہ کر لیا۔ سوچیں، جس علی، فاطمہ، حسن، حسین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح کا عنوان دیا ہو کہ ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، یزید اور یزیدیوں اور بدبختوں نے ان عظیم الشان اہل بیت جو 4 اصول کے طور پر علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان میں سے امام علی مقام جو حسین ہے، وہ ایک دم آیت تطہیر کی مصداق ہیں۔ آیت تطہیر جس میں پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہو، اس آیت کی وہ مصداق ہے، اور ان کے سر انور کے ساتھ بے حرمتی، معاذ اللہ، سب سے بڑی بے حرمتی یہی ہے کہ سر لے کر کے کیوں گئے؟ اگر تم غلط نہیں تھے تو کربلا ہی میں دفنانے کا حکم دے دینا چاہیے، خود آنا چاہیے اتنی بڑی ہستی کے لیے۔ اگر تم پازیٹیو تھے معاذ اللہ، جیسے کہ کچھ لوگ تعویل کرتے ہیں، تو وہ کسی بھی حال میں پازیٹیو نہیں تھا، وہ خیر خواہ دنیا تھا، نفس پرست تھا، خواہشات کی تکمیل اور اس کا پرستار تھا، اللہ سے، توحید سے، شریعت کی ریئلٹی سے، کلمہ توحید کی ریئلٹی سے دور تھا، اور اہل بیت کے ساتھ بالخصوص جو بچ گئے تھے، مثلا امام زین العابدین، جن کی بلائیں آسمانی رفعت بھی لیتی ہو، جن کی عظمتوں کا شہرہ قرآن نے پازیٹیوٹی کے ساتھ کیا ہو، اس کے مبارک پاؤں میں زنجیر ڈالا جا رہا ہے۔ ارے اس نے تو کچھ مزاحمت بھی نہیں کی تھی، کوئی ہتھیار نہیں، پھر بھی تم زنجیر کے ذریعے سے، کیا ڈر تھا تمہیں بیمار سے؟ کیا ڈر تھا؟ اگر ان کو کچھ کرنا تھا تو کربلا ہی میں کر دیتے نا، لیکن تم نے زنجیر ڈالا۔ آپ کو یاد ہے کہ امام زین العابدین کا وہ قصیدہ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، اسی منظر میں لکھا گیا ہے کہ اے باد صبا، کوئی انسان تو نہیں دکھ رہا ہے کہ میں ان سے کہہ سکوں کہ میرے نانا سے کہہ دینا جا کر، میں تجھی سے کہتا ہوں۔ باد صبا جو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، وہ ہوا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، جاؤ ارض حرم میں تیرا گزر ہو تو میرے نانا سے سلام پیش کر دینا۔ اور اس میں آخری میں کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، ادرک لزین العابدین، کہ اے رحمت للعالمین، آپ تو سب کے لیے رحمت ہو، ہم تو خاصوں میں خاص ہیں، آپ تو سب کے لیے رحمت ہو، ہم خاصوں میں خاص ہیں، ہم تو آپ کے خون ہیں، ہم کس موقب، کس زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، کس قید میں جکڑے ہوئے ہیں، ادرک لزین العابدین، زین العابدین کو پکڑیے، زین العابدین کی دستگیری کیجئے، مدد کیجئے۔ خیر، یزید ختم ہو گیا کیونکہ اس کو ختم ہونا تھا۔ اللہ پاک نے ناپاکی کو اہل بیت سے دور کرنے کا جو وعدہ کیا ہے، یقیناً یزید کو اللہ نے ہی دور کیا ہے۔
क्योंकि कुरान ने क्या कहा है कि मैं हर नापाकी को तुझसे दूर कर दूंगा। आज कायनात का कोई भी फर्द यजीद का पॉजिटिव के साथ नाम लेने को तैयार नहीं है। किताबें लिख देने वाले से भी आप कहिए, कुछ पाकिस्तान की किताबें नजर आ रही है, हाँ, किताबें लिख देने वाले से भी अगर पूछिए कि अपने बेटे के बेटे घर में किसी भी फर्द का यजीद नाम रखोगे, हरगिज नहीं रखेंगे। वो पैसे के बलबूते, रियाल सऊदी डॉलर की बुनियाद पर, यहूदी प्रमोशन की बुनियाद पर अगर आप तायीद भी कर दो, लेकिन वो अपने घर में यजीद नाम आज भी गवारा नहीं कर रहे हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह ने सच कहा कि मैं हर तरह से तुमसे नापाकी को दूर कर दूंगा। दूर का मतलब दूर फेंकूंगा, और ऐसा फेंका अल्लाह ताला ने आज किसी घर में नहीं, और हर घर में हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम सामनी नाजरीन, आपने समाअत फरमाया। मैंने एक सवाल किया था मुफ्ती साहब से, करबला के बाद क्या हुआ? करबला के बाद क्या हुआ? दिमिश्क में यजीद तो एक सेलिब्रेशन कर दिया था, एक बड़ी महफिल सजा दी थी, हमारी जीत हो गई माज़अल्लाह। और अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33 में अहले बैत से वादा किया है कि हर नापाकी को, हर नजिस चीज से और वादा किया है हर नजिस चीज तुमसे दूर कर दूंगा। तो यजीद तो दूर हो गया, हर घर घर हुसैन है, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। और हमारा ये 11वां पॉडकास्ट है, और इसमें गैप इसलिए आ गया था, शहादत 10 मुहर्रम भी थी, फिर 10 मुहर्रम से पहले और 10 मुहर्रम के बाद मुफ्ती साहब को मुसलसल जल से चल रहे थे सिलसिलावार, और मुफ्ती साहब हर तरफ जल से तस्किरे हुसैन कॉन्फ्रेंसेस, अहले बैत की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे। इसीलिए हम ये पॉडकास्ट आपकी बज़ में, आप सोशल जिया नैयर यूट्यूब चैनल पे, और आप देख रहे थे कि रोजाना 3-3, 4-4 जलसों के वीडियोस आ रहे थे। इसीलिए हम पॉडकास्ट नहीं जो है सो करे हैं। आज ये 11वां पॉडकास्ट है आपकी बज़्म खिदमत में, और इसमें आप तो सुन चुके हैं उन्वान, करबला के बाद क्या हुआ था, आपने समाअत फरमाया। और हम दूसरा सवाल मुफ्ती साहब से करने जा रहे हैं, राफ़ज़ियत और खारिजियत क्या है? आप सामाइन, आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर राफ़ज़ियत भी है, खारिजियत भी है, नासिबियत भी है, सारी चीजें एक मैनिपुलेशन है। अब हमारे नौजवान इसमें डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, हर जना किताब खोल कर बता रहा है, हर जना रेफरेंसेस बता रहा है, क्या सही है क्या गलत है, आपको रहनुमाई फरमाएंगे। और ये क्लिप देखिए और ये वीडियोस को आम करिए। जरा इस सवाल को बड़े धीरज अंदाज में समझिए भी और सुनिए भी। राफ़ज़ियत, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना। आप लफ्ज़ दावा पर गौर कीजिए। अहले बैत से मोहब्बत करना नहीं कहा मैंने, क्या कहा मैंने? दावा। हाँ, आज तक हमने ये सुना है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करे और सहाबा से बुग़्ज़ रखे उसे राफ़ज़ी करे। नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना राफ़ज़ियत है। अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा। और सहाबा का बुग़्ज़ रखना ये राफ़ज़ियत है। हाँ, ये भी राफ़ज़ियत है, राफ़ज़ियत में है। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना वन साइडेड, और सहाबा से बुग़्ज़ रखना, दावा करना, और सहाबा से मोहब्बत का दावा करना और अहले बैत से बुग़्ज़ रखना, ये खारिजियत है। अब इसी में नासिबियत भी लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, यही है, यही ना, अहले बैत के खिलाफ जाना नासिबियत। हाँ, तो ये उसी में आ गया। मैं इससे जो आपको बताया, दावा करना मतलब मोहब्बत करना नहीं है। आप समझ रहे हैं जुमला? दावा करना है सिर्फ। अब वो इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। दावा करना क्यों? इसलिए कि अहले बैत के असल कौन है? रज़ियल्लाहु अन्हुम। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और आप इसमें सच हैं, तो आप सहाबियत का इनकार कर ही नहीं सकते, सहाबियत के खिलाफ जा ही नहीं सकते। क्यों? ये चारों सहाबी भी हैं,
सुभान अल्लाह। अहले बैत के साथ साथ ये भी फजीलत हासिल है उन्हें ईमान के साथ। इसीलिए कहा मैंने कि जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे, मोहब्बत अगर करेंगे तो सहाबियत का इनकार नहीं करेंगे, सहाबियत से बुग़्ज़ नहीं। क्यों? क्योंकि आप सहाबी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सहाबी भी हाँ, ईमान की हालत में देखने वाले को, सोहबत पाने वाले को, अरे एक सेकंड जिसने देख लिया और उसी पर इंतकाल कर गए तो सहाबी हैं। और ये तो पले हैं, ये तो पले हैं, सोहबत पाए नहीं है। यूं कहो कि ये दर वाले नहीं है, घर वाले हैं। और ईमान क्या कहना? तो कहना यह है कि ये जितने भी आज राफजी नजर आ रहे हैं, अली अली या हसन हुसैन जो भी आप कर रहे हैं, और किसी भी सहाबी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये राफजी, ये दावे अहले बैत तो है, मोहब्बत अहले बैत नहीं है। क्योंकि मोहब्बत अहले बैत ये है कि सहाबियत को भी कबूल किया जाए। आप उसको यूं समझिए कि आप सूरज को मानेंगे तो रोशनी का इनकार करेंगे? बोलिए आप। नहीं, कभी नहीं इनकार करेंगे। आप कुरान को मानते हैं ना, तो अलिफ लाम मीम को भी मानते हैं कि नहीं? हालांकि ट्रांसलेशन है उसमें, है नहीं है, मानते हैं। क्योंकि ऑल इन ऑल का नाम कुरान है। ऐसे ही अहले बैत की जो असल है, बिलखुसूस अली, फातिमा, हसन, हुसैन, उनका ऑल इन ऑल सहाबियत भी है। अब सहाबियत को अगर अलग कर देंगे तो खुद आप अली की एक अजमत को अलग कर रहे हैं, फातिमा की एक अजमत को अलग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हसन हुसैन की एक अजमत को अलग कर रहे हैं। तो अजमत अहले बैत अलग करने वाले मुहिब्बे अहले बैत कैसे हो सकते हैं? इसीलिए मैंने कहा कि राफजियत ये है जो दावा करे, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का, ठीक है ना, और सहाबियत बिलखुसूस शैखैन की फजीलत का इनकार करे। राफजी रिफ्ज से है, राफाज़, रिफ्ज माने इनकार करना होता है। तो राफजी फिरके की तरफ निस्बत है, यानी ऐसी जमात जो शैखैन की अजमत का इनकार करे। मोहब्बत में इनकारी उन्वान नहीं होता है भाई। तो अगर आप वाक़अतन अहले बैत के मुहिब हैं तो आप सहाबियत के भी मुहिब हैं, सही है कि नहीं? यानी आप अगर सूरज को मानते हैं तो उनकी रोशनी को भी मानना होगा, किरणों को भी मानना होगा, रोशनी किरणें सबको मानना होगा। समझ, चांद को मानते हैं तो किरणों को मानना होगा, चमक को मानना होगा। तो राफजियत ये है। और इसी तरह खारजियत देखिए, एक तबका ऐसा भी है जो सिर्फ मतलब सहाबी 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 सहाबी, बस ये भी कबूल नहीं है। यानी सहाबी सहाबी की रट लगाना और अहले बैत को भुला देना, ये भी गलत है। अगर आप सहाबियत को मानते हैं तो अली को भी मानना होगा, फातिमा को भी मानना होगा, हसन हुसैन को भी मानना होगा। समझ, इस साइड से भी आप देखें, खारजियत और नासबियत भी यही है कि जो सिर्फ सहाबियत का दम भरे और अहले बैत जो अली, फातिमा, हसन हुसैन है उनके खिलाफ जाए, ये खारजियत और नासबियत है। समझ रहे? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहना यह है कि ये सब जितने चाहे राफजी हो या खारजी हो, आज तक आपने क्या सुना था इनके बारे में कि ये अहले बैत के मोहब्बत करने वाले। और आज एक नया जुमला भी निकला, मौलाई है। आप मौलाई क्या मतलब है इसका? क्या अली को मानते हैं? तो अली में तो सहाबियत है, अली में सहाबियत है कि नहीं? तो फिर आप कैसे वन साइडेड आप हो सकते हैं? आप वन साइडेड नहीं हो सकते। आप अली समझिए कि वलायत के एक सूरज है, वलायत के सूरज हैं, उनमें अहले बैत की भी रोशनी है, सहाबियत की भी रोशनी है। तो सूरज के मानने के बाद रोशनी को कैसे भूल सकते हैं आप? आप जुमला ये मौलायत जो फरमा रहे हैं, मन कुंत मौला अली, इसकी मैंने वजाहत कर दी है। मौलाइयत का जो कॉन्सेप्ट ये लोग पेश करते हैं, हम मौलाई हैं मतलब सहाबी वाले नहीं है, ये कैसा जी? इसलिए हम रद्द कर रहे हैं, वरना सच्चे पक्के आप मौलाई हैं, हम मौलाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं अली। बिल्कुल। अबे सूरह तहरीम में देखे ना, अल्लाह मौला है, जिब्रील मौला है, सालिहुल मोमिनीन मौला है, फरिश्ते मौला है। तो क्या अल्लाह को मानते हैं कि नहीं? तो आप कहो कि मौलाई हैं हम। जिब्रील को मानते हो कि नहीं? कुरान का तफ़ईन अल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन व बाद ज़ालिका ज़हीर वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर। मौला ये सब हैं। तो क्या मौलाई अल्लाह को तो मानते हैं आप? तो मानने की बुनियाद पर हमारे को हक है कि हम मौलाई कहें अपने आप को और एक्सप्लेन करें कि हम अल्लाह को मानते हैं इसलिए मौलाई हैं। अली की मोहब्बत यह है कि सहाबियत को भी कबूल किया जाए, ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर सहाबियत का रद्द है, चाहे वो मौलाइयत के उन्वान में हो या राफजियत के उन्वान में हो, तो ये कबूल है ही नहीं।
لہذا رافضیت یہ ہے جو دعویٰ کرتے ہیں ریئلٹی نہیں ہے، ایگزٹ نہیں ہے ان کے پاس، خالی دعویٰ کرتے اہل بیت کی محبت کا دم بھرے۔ کیونکہ اہل بیت کی محبت، صحابیت کا اگر بغض ہے، صحابیت کا اگر رد ہے تو یہ ہے ہی نہیں، تمہارے گھٹنا پھوٹے سر ہوگا۔ اہل بیت کی محبت یہ ہے کہ صحابیت کو قبول کیا جائے۔ اللہ کا احسان ہے، دھیان دیجئے گا، کہ ہم نہ اہل بیت کے لیے ون سائٹڈ ہیں نہ صحابیت کے لیے ون سائٹڈ ہیں، ہم بیچ میں ہیں، ہم اہل بیت کی اہل بیتیت کو بھی مانتے ہیں، ساتھ میں صحابیت کو بھی مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہاں صحابیت کو بھی مانتے ہیں، اور صحابیت کے ساتھ ساتھ یہ خود اہل بیت کی محبت کا عنوان ہمیں دیے ہیں، تو ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، اسی لیے ہمارا لقب ہے اہل سنت و جماعت۔ جملے پہ غور کیجئے، اب ہمارا لقب کیا ہے؟ سنت والجماعت۔ ایک نئی بات یہاں پر، اہل سنت کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور صحابہ کو بیس آف نجات بولنا نبی کا حکم ہے، تو ہم نبی کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں، تو اہل سنت مصطفیٰ و جماعت صحابہ۔ اس کو شارٹ کر دیے تو کیا بن گیا؟ سنت والجماعت۔ ٹھیک ہے، جملہ سمجھ میں آیا؟ تو رافضیت کبھی بھی ایسا نہیں سوچئے گا، یا مولائیت کبھی بھی ایسا نہیں سوچئے گا کہ جو صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین کو سے پیار کرتے ہیں، وہ پیار نہیں کرتے، پیار کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ریئلٹی پیار یہ ہے کہ آپ صحابیت کو بھی قبول کیجئے، اگر اس صحابیت کی قبولیت ہے تب تو آپ رافضی یا مولائی کہیں گے ہی نہیں، اہل سنت و جماعت کہیں گے اپنے آپ کو۔ مولائیت ہے آپ، ہاں الحمدللہ، بالکل 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 الحمدللہ۔ محترم سامعین، الحمدللہ میرا دوسرا سوال تھا رافضیت اور خارجیت۔ مفتی صاحب نے کھول کر ڈیٹیل میں بتایا ہے، رافضیت صرف دعویٰ کرتا ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا، مگر رافضیت یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی محبت ہو اور صحابہ کی بھی محبت ہو، یہ تمہارے لیے نجات کا پروانہ ہے۔ اور خارجیت صرف علی، فاطمہ، حسن، حسین اہل بیت تو ہے ہی الحمدللہ، ہاں اب ایک فضیلت ہے، صحابیت کی بھی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ صحابیت کا منکر ہو وہ علی کو کیسے مانے گا؟ برابر، صحابیت کا منکر ہو علی کو کیسے مانے گا؟ بے شک۔ اور خارجیت کے بارے میں بھی مفتی صاحب بہت ہی اچھے انداز سے بتائے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ 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 کا عمل، صحابہ دعویٰ بھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم صحابہ کے عمل پہ ہیں، صحابہ کے طریق پہ ہیں، صحابہ کی سنت پہ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے، یہ بھی دعویٰ ضرورت۔ ناصبیت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھاؤ، یہودی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، اللہ پاک فرماتا ہے، دھیان دیجیے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ یہ تمہارا تھاٹ ہے، اگر اس میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو آپ کہیں جو کہتے اپنے آپ کو مولائی، کہتے اپنے آپ کو شیعہ یا رافضی، اگر تم مولا سے محبت کرتے ہو تو آپ مولا کی فضیلت بیان کرو، اور فضیلت مولا میں صحابیت نہ ہے تو وہی نہیں سکتا، انکمپلیٹ۔ بے شک، الحمدللہ جو اہل بیت کے جو اصل ہے علی، فاطمہ، حسن، حسین ہیں، اور یہ لوگوں کی فضیلت گھر والے بھی ہے یہ اور در والے بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت بھی انہیں حاصل ہے، اور اہل بیت بھی ہے، ڈبل ڈبل فضیلتیں ہیں، ہم ان کو ایسی محبت کے ساتھ ماننا چاہیے۔ اور مفتی صاحب سے میرا تیسرا سوال، کیا یزید کے ساتھ ساتھ ان کے آبا و اجداد کے اوپر بھی نان تان کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ اور دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے پاکستان میں ہو یا یو پی کے ویڈیوز ہو، دیکھتے ہیں نان گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں، ریفرنسز بتاتے ہیں، کتابیں بتاتے ہیں، اور اتنی ایتھینٹک بات بولتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ایتھینٹک سے بولتے ہیں کہ ہمارا پڑھا لکھا مسلمان طبقہ اور بڑے نوجوان اس کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے اور کشمکش میں اور مینیپولیشن ہو جا رہا ہوں کہ مائنڈ میں۔ اس کے لیے صحیح رہبری فرمائیے۔ سب سے پہلے تو آپ بھی پڑھ لیجئے معاذ اللہ رب العالمین، یزید پلید علیہ ما یستحقہ من الرب المجید، اللہ تعالی وہ دے اس کو جس کا وہ مستحق ہے۔
पलीद होना मुतहक्कक है और पलीद को इमाम हुसैन से दूर करना यह भी मुतहक्कक है। तो यजीद पलीद है, इमाम पाक है। ठीक है, आपने आबा व अजदाद का जुमला तो कह दिया, मेरा दिल एकदम लरज उठा इस जुमले से। आबा व अजदाद का मतलब समझते हैं? यजीद के वालिद गिरामी, अजीम सहाबी, अजीम फातिह ममालिक इस्लामिया, बहुत सारे मुल्कों के फतह करने वाले, यानी 22 मुल्कों को जिन्होंने फतह किया हो और उनका इस्लामी हुदूद सल्तनत का जो रकबा है बड़ा वसी है। बहरहाल मैं एक जुमले में कहूं कि आबा व अजदाद में सर फहरिस्त हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और हजरत सैयदना अबू सुफियान है। ये लोग जो भिक्तियां और जुमले कसने की बात करते हैं, मैंने भी कुछ क्लिप्स सुने हैं। मैं सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के उन नौजवानों से और मुक़ल्लिद भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि ऐसे क्लिप्स को सुने ही नहीं, डिलीट करें। वजह इसलिए कि ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, ये कुरान का फैसला है। कोई जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी। यानी गलती बेटे ने किया है तो सजा बाप को नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला कातिल है तो अब्दुल रहमान को सजा नहीं मिलेगी। ये बात समझिए। उसको फॉर एग्जाम्पल समझना हो, कनान गलत है, नूह गलत नहीं, अबू लहब गलत है, अबू लहब गलत है, हुजूर की असलें गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? मैं ये करीब से रिश्ता बता करके जहन देने जा रहा हूं कि यजीद की गलती या यजीद की पलीदियत का सजावार उनसे रिलेटेड मोमिनों को कभी भी देने की कोशिश न की जाए। हजरत सैयदना अमीर मुआविया न ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, बल्कि रिश्ते का भी अगर हवाला दें तो खालुल मुस्लिमीन का मतलब समझते हैं मुसलमानों के मामू, हुजूर के साला हुए। आपकी बहन हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन हैं। वो मोमिन कैसे हो सकती हैं? ध्यान दीजिएगा, वो लोग मोमिन कैसे हो सकते हैं जो हुजूर की बीवियों और हुजूर के रिश्तेदारों के हवाले से निगेटिव हो। माअज़ल्लाह, उम्मे हबीबा बीवी है कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मोमिनों में से आती हैं, बीवी है ना। और जब बीवी है तो किनकी बेटी है? हजरत अबू सुफियान की, हजरत हिंदा की रज़ी अल्लाह ताला। ये इन्हीं तीनों को हवाले से आबा व अजदाद का जो जुमला बोलते हैं ना ये लोग, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, हजरत अमीर मुआविया हुजूर के साले हुए, खालुल मुस्लिमीन इसीलिए इनका लक़ब है, मुसलमानों के मामू। मामू कौन होता है? बाप का साला, सरे तो हुजूर की तरफ निस्बत करते हुए। तो अमीर मुआविया ये बहन, उनकी बहन हुजूर की बीवी, ठीक है, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन। लेकिन निस्बते अबू सुफियान और निस्बते हिंदा और निस्बते अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम उम्मुल मोमिनीन का उन्वान दे रहा है। हुजूर की बीवी हैं, तमाम मोमिनों की मां है। ठीक है, तमाम मोमिनों की मां है। इनको भी मोमिन नहीं मानते हैं क्या? ये तो मोमिन की मां है, ये तो मानना पड़ेगा। मगर मैं हजरत नहीं, मैं वही पर आ रहा हूँ। साल तक अबू सुफियान और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उसके खिलाफ उसकी तफसील मैं उसी रेफरेंस से मार। एक बात याद रखिए, 1400 साल के बाद जो तहकीकें आप पेश कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा मेरे आका जानते हैं, उनसे कहीं ज्यादा आका के जमाने के सहाबा जानते हैं, उनसे कहीं ज्यादा अली जानते हैं, और एक जुमला और कह दूं, उनसे कहीं ज्यादा हुसैन जानते हैं। सही है? यजीद के खिलाफ हुसैन क्यों गए? मक्का छोड़े, मदीना छोड़े? क्या जवाब है आपका? यही ना कि यजीद शरीयत के खिलाफ था, यजीद बाग़ी इस्लाम था, दीन मोहम्मदी के खिलाफ जा रहा था। सही है, बाग़ी इस्लाम था, ये जुमला सही है, मुजरिम था। सही है। इमाम हुसैन तो हजरत अमीर मुआविया को भी कभी जमाना देखे हैं ना, उनके खिलाफ क्यों नहीं गए?
थोड़ा धीरे और एकदम प्रैक्टिकली दुनिया में थ्योरी, ये लोग थ्योरी पेश करते हैं ना, अपनी किताब लिख करके अपना रेफरेंस दे दिए तो कैसा जी। मैं वो प्रैक्टिकल दे रहा हूं कि एक जरा जिनाकार था, बदकार, काफिर और मुशरिक नहीं था। काफिर और मुशरिक से मुराद खुल्लम खुल्ला बुत परस्त नहीं था। और इमाम हुसैन के पास कोई लश्कर भी नहीं था ज्यादा कि अमीर मुआविया के जमाने में लश्कर ना हो। आप जुमले पे गौर कर रहे हैं, हजरत अमीर मुआविया के जमाने में भी इमाम हुसैन है। अगर वो गलत थे और गलत की बुनियाद पर जो रेफरेंसेस पेश कर रहे हो, कोट करके उम्मत को बता रहे हो ये किया वो किया, शराब का वगैरह वगैरह, जुल्म किया वगैरह, ये तो यजीद भी तो जुल्म ही किया था ना, तो इमाम हुसैन उठे। जुल्म किया था यजीद ने तो इमाम हुसैन उठे। अमीर मुआविया के खिलाफ क्यों नहीं उठे? ये सवाल होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि हुसैन का अमीर मुआविया के खिलाफ ना उठना दलील है कि अमीर मुआविया हक है, क्योंकि इमाम हुसैन हक के खिलाफ नहीं उठ सकते, हक के खिलाफ नहीं उठ सकते। बातिल था यजीद और लश्कर भी कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहते कि उस वक्त जो है हालात साजगार नहीं थे, लश्कर नहीं थे, यजीद के जमाने में लश्कर बहुत, वैसा नहीं। जो भी गलत करता और हुसैन हो, इम्पॉसिबल है कि उनके खिलाफ ना उठे। जैसे यजीद के खिलाफ मक्का मदीना छोड़ना गवारा किया, लेकिन खिलाफ तो गए, सर कटा दिए, लेकिन दीन मोहम्मदी को बचा लिया। अगर अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो दीन मोहम्मदी के खिलाफ होते, इमाम हुसैन जरूर उनसे क़िताल करते। ये वो प्रैक्टिकली उन्वान है कि सारे दलाइल अपनी जगह पर दस्त बस्त हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। इसलिए दलाइल की दुनिया आप ना लाओ। पहली बात ये प्रैक्टिकली जवाब मैंने दे दिया, उम्मत इसको कबूल करेगी। जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि आबा व अजदाद को नान तान ना करे, नहीं रुकिए, जब हक बोल दिया मैंने कि ये हक है, इमाम हुसैन इनके खिलाफ नहीं गए, तो यजीद पर लान तान की वजह तो यही है ना कि वो दीन के खिलाफ है, दीन का बागी है। तो दीन का बागी ना होना जब साबित हो गया, तो अब लान तान ना करना ऑटोमेटिकली साबित हो गया। एक और बात जो मैं एक इल्मी जवाब दे रहा हूं, ये भी जवाब इल्मी है मगर प्रैक्टिकली तौर पर दिया मैंने। वो लोग हो ही नहीं सकते हुसैनी जो अमीर मुआविया पर जुमला कसे। ध्यान दीजिएगा, क्यों? इसलिए कि अमीर मुआविया को हुसैन ने कबूल किया, अमीर मुआविया को हसन ने कबूल किया। ये क्यों नहीं बताते उलमा इकराम उम्मत को? हम बता रहे हैं ना। नहीं, अब मैं ये भी क्लिप देखा, लान तान के बाद जो बोल रहे हैं, आप कब से इंसान करो, खामोश बैठो। ओहो, फिर कहां से कहां जा रहे हैं आप? अभी लान तान पर सिर्फ रहिए आप, ठीक है ना। लान तान किस पर करेंगे? जो यजीदी फिक्र रखेगा, यानी शरीयत का बागी होगा, दीन मोहम्मदी के खिलाफ होगा, है ना। हम अभी आबा अजदाद में हजरत अमीर मुआविया को सर फहरिस्त बता रहे हैं कि चूंकि आबा अजदाद में इन्हीं सबको ये लेते हैं, तो इन अगर ये गलत होते, बागी होते, जैसा कि रेफरेंसेस कोट करते हैं, यही मैं नौजवानों को बोलना चाहता, रेफरेंसेस कोट करते हैं, तो मैं यही कह रहा हूं, फिर आप हुसैनी होना, उनसे कहिए हुसैनी होना। हुसैन ज्यादा जानते हैं या तुम भेजे थे यजीद के लिए हुसैन को, या हुसैन खुद गए थे? उस वक्त को तो सहाबा रोक रहे थे, फिर भी नहीं रुके, और कोई लश्कर जर्रार नहीं था, खाने को लेकर चले नहीं, लश्कर जर्रार नहीं था। मतलब बच्चे, बीमार, बच्चियां, औरतें, इन सबको इन सब से लड़ा जाता। शरीयत के खिलाफ जो भी जाएगा हुसैन उठेंगे। तो अमीर मुआविया अगर बागी हैं, शरीयत के खिलाफ हैं, तुम्हारे कहने के मुताबिक जालिम है माद अल्लाह, तो हुसैन क्यों नहीं उठे? अगर तुम हुसैन से ज्यादा जानने वाले हो तो फिर बता दो, तुम हुसैनी नहीं हो। हुसैनी तो उसको कहते हैं जो हुसैन से प्यार करे, जो हुसैन को फॉलो करे, जो हुसैन को बेस माने, जो हुसैन को आका माने, जो हुसैन को मलजा माने, हर तरह से हुसैन को आका माने, है ना। तो अगर इमाम हुसैन कबूल कर रहे हैं तो तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम कबूल ना करो? इमाम हुसैन की हर बात को मानना हुसैनियत है ना, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल। तो उनकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कह रही है कि मेरे मुआविया हक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी ये कि कुछ जबान से नहीं बोल रहे हैं, और प्रैक्टिकल ये कि जंग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? दोनों चीजें आ गई। लिहाजा मालूम हुआ
کہ جو لان تان کا بیس تھا وہ شریعت سے بغاوت تھی، اور شریعت سے بغاوت ہوتی تو حسین ضرور اٹھتے، حسن صلح نہیں کرتے۔ دونوں نواسے جو ذمہ داران اسلام ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ ضرور اٹھتے، لیکن اٹھے نہیں بلکہ صلح کیے، قبول کیے، سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امام معاویہ سپورٹ کرے یزید کو۔ نہیں آپ وہاں دور جا رہے ہیں آپ۔ پہلے آبا و اجداد پر لان تان، آبا و اجداد، تو لان تان نہ کرنے کا بیس پہلے آپ سمجھ لیجئے، لان تان نہیں کر سکتے یہ پہلے آپ سمجھ لیجئے، سمجھ رہے۔ اب آپ کرے کیا، تو اب اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ پہلے لان تان کا بیس کیا تھا؟ بغاوت، شریعت کے خلاف، دین محمدی کے خلاف۔ جیسے کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا کہ لشکر بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، چل دیے، کیوں؟ کیونکہ حق کے خلاف تھا کوئی، ٹھیک ہے، اسلام کو بچانے نہیں، حق کے خلاف تھا کوئی، وہ یزید تھا، حق کے خلاف باطل کا عنوان بن کر یزید تھا، اور اس کی سرکوبی کے لیے حسین گئے، اور حسین کو ماننا حسینیت ہے، حسین کو ماننا حسینیت ہے۔ اب اگر وہ گئے ہیں تو ان کے جانے کو بھی مانو، اور نہیں گئے ہیں تو نہ جانے کو بھی مانو، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جب حسین نے قبول کیا تو حسینی کو قبول کرنا لازم ہے، ہو گئی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کردار، ہاں اب یہاں یہی میں بتا رہا، اب کردار، تو حضرت امیر معاویہ کے کردار کی بنیاد پر ہم انہیں عظیم نہیں مانتے، دھیان دیجئے گا، بلکہ ہم صحابی کی بنیاد پر عظیم مانتے ہیں۔ اسی لیے آپ اجلت جو کر رہے تھے نا، میں روک رہا تھا آپ کو۔ ہاں جی، کیونکہ کردار کچھ بھی ہو، بڑے کا کردار بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کہوں گا، زبان پہ تالا لگائیے، وجہ صحابی ہے، ہم وہ اسٹیٹس کے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اس کو دنیاوی طور پر مثال دو آپ کو، باپ ماں لڑائی کرتے ہیں کہ نہیں؟ برابر، تو کٹوں پر دوستوں کے سامنے پیش کرتے ہیں آپ، آج میرے یہاں باپ ماں لڑے، بولتے آپ کیوں؟ بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کا معاملہ بڑا ہوتا ہے۔ باپ ماں کی لڑائی کبھی بھی کٹوں پر پیش کیے آپ؟ نہیں۔ تو صحابیت کو ماننے کا جو بیس ہے وہ صحابیت ہے، اور صحابیت کردار سے نہیں، چہرے مصطفیٰ دیکھ کر بنتا ہے۔ ایک حدیث بول دو، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے اسے دیکھنے، جس کسی مسلمان نے مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے، جس نے بھی دیکھا اسے جنتی۔ اس سے تو یہ دیکھنا کردار کا عنوان ہی نہیں ہے، یہی بتانے جا رہا ہوں، سمجھ گئے آپ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سالے حضرت امیر معاویہ، سسر مبارک حضرت ابو سفیان، ساس مبارکہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہم پر لان تان کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے، حسینیت کے خلاف ہے، مولائیت کے خلاف ہے، محب اہل بیت ہونے کے خلاف ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا ہے کہ یزید کے حوالے سے اور ان کے آبا و اجداد پر لعن طعن کرنا، یہ اسلام سے سخت ممانعت کی جاتی ہے، اور جو ہے نا بتایا جا رہا ہے ہم جو ہے سو لعن طعن نہیں کر سکتے کسی پر بھی، اور صحابی ہے، اور دیکھنے کی بنیاد پر ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیے وہ صحابی ہو گئے، بس الحمدللہ۔ مفتی صاحب سے میرا چوتھا سوال ہے، یزید کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکوت فرمائے ہیں، اگر ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ بھی سوال گردش کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے خاموش بیٹھا ہے اور تم کیوں کرتے ہو، تم کیوں بولتے ہو؟ سکوت فرمائے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیے۔ یہ سب سے پہلی بات کہ یہ عقائد کا معاملہ ہے، دھیان رکھے گا، یہ معاملہ جو حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ، یہ عقائد کا معاملہ ہے، اور امام اعظم کی جو ہم تقلید کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ اعمال اور مسائل شرعیہ میں،
समझ है। अकायद के मामले में हम मातुरीदी हैं, यानी हजरत शेख अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह के हम मुकल्लिद हैं, ठीक है। ये बात बड़ी अहम थी, इसलिए मैंने इसको वाजे कर दिया। अब ये जो तवक्कुफ का मसला है और सुकूत का मसला है, सोशल मीडिया के जरिए से मैंने भी इसको देखा है कि कुछ लोग जो है इसको पेश करते हैं कि इमाम आजम जब खामोश रहे तो हमें क्या जरूरत है ये करने की वो करने की। लेकिन देखिए इमाम आजम, अभी जब मैंने कहा कि ये अकायद का मसला है और अकायद में हमारे मुकल्लद कौन है, हम किनकी तकलीद करते हैं, शेख अबू मंसूर मातुरीदी की, ठीक है। इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकूत फरमाया। इससे पहले के पॉडकास्ट गालिबन 8वें में या 9वें में अहले बैत का जो तफसीली जिक्र हुआ था उसमें मैंने ये बात वाजे की थी कि इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, यजीद का इतना बड़ा जुर्म था कि आपने यजीद के जुर्म की सजा अपनी तरफ से फिक्स करने को, मतलब जुर्म अजीम इतना था कि आपने फिक्स करना मुनासिब नहीं समझा। जा तेरी सजा रब देगा, मैं खामोश रहता हूं। ये मैं अपना इंदिया पेश कर रहा हूं। जा तेरी सजा रब देगा, मैं खामोश। क्यों? जो ईमान का बेस हो, जो जन्नती नौजवानों का सरदार हो, तो उसके खिलाफ जाकर कौन सी जन्नत मोल ले रहा। तो सुकूत का मेरे नजदीक मतलब यह है, इमाम आजम ने उस मुजरिम आजम, ठीक है ना, यजीद पलीद के हवाले से जुर्म अजीम का तसव्वुर लेते हुए कहा खामोश, क्योंकि अगर कहूं ये काफिर है क्या है, जहन्नम में जाएगा, यही होगा। अगर मैं कहूं ये है, मतलब सजा फिक्स हो जाएगी, जो भी गुमराह है सजा फिक्स हो जाएगी। लेकिन जुर्म इतना बड़ा है, इतना बड़ा जुर्म है कि मैं फिक्स नहीं कर सकता, इसलिए मैं खामोश रहूं। तो बड़ा जुर्म है। इसीलिए आप जानते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रफ़क़ा जब शहीद हो गए तो आखिर में जब आप जा रहे थे तो उस वक्त भी इत्माम हुज्जत के लिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमला कहा था, यजीदियो मुझे पहचानो, क्या किया है मैंने तुम्हारा, कोई तो जुर्म बताओ, कुछ तो बताओ, मैंने गसब किया है, विरासत लिया है, क्या किया है, कुछ तो जुर्म बताओ, क्यों लड़ रहे हो। ठीक है, अब तक तुमने जो जिसको जिसको मारा उस मारने की सजा गुनाह कबीरा है। ध्यान दीजिएगा, गुनाह कबीरा है, क्योंकि कत्ल किया, नाहक कत्ल करना गुनाह कबीरा है। लेकिन अब अगर मुझको कत्ल करोगे तो गुनाह ही नहीं होगा, क्योंकि मोइनुद्दीन ने इसी की तरफ इशारा किया, जिनको कत्ल किया वो दीनदार हैं और मैं दीन हूं। दीनदार है, मैं दीन हूं। दीन अस्त हुसैन, जिन लोगों को कत्ल किया, ध्यान दीजिएगा, वो मोमिन है, कातिले मोमिन मुर्तकबे कबीरा है, मैं तो दीन हूं फरमा, सुभान अल्लाह। अब मैं दीनो ईमान हूं, मुझे कत्ल कर दोगे तो किस मुंह से जाओगे मोमिन बन करके। जुमले जुमले पे गौर कीजिए कि वो कातिले ईमान है, कातिले दीन है वो। अगर हुसैन को छोड़ देते और तमाम जितने भी रफ़क़ा गए थे उनको शहीद कर देते, तब भी इमाम हुसैन नाना से शफात करवा सकते थे कि ये गुनहगार हैं, ये गुनहगार हैं। आप समझ रहे हैं, ये गुनहगार हैं, लेकिन मैं दीन हूं। कई हदीस से आपको बता सकता हूं। एक जुमला सुनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में हजरत इमाम हुसैन जो पुश्ते अनवर पर थे तूल क्यों दिया। सुभान रब्बी अल-आला पढ़ना है, खुदा का पिलर्स ऑफ इस्लाम है नहीं, दीन का सुतून, अस्सलातु इमादुद्दीन, दीन का पिलर है नमाज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल हुसैन में उस नमाज को तूल दे रहे हैं। क्या इससे आपको ज़हन नहीं मिल रहा है कि जो नमाज पढ़ रहा हूं वो दीन है, वो दीन का पिलर है, और जो मेरे पुष्ट पर है वो दीन है। जिनके लिए मैंने नमाज को तूल दिया है वो भी दीन ही है। और नमाज फासिद वो होती जो दीन के अलावा काम किया जाए। तो कई ऐसी रिवायतें आ सकती हैं आपके पास, समझ रहे हैं ना आप। बहरहाल मैं इतना कहना चाह रहा हूं, इमाम आजम ने जो सुकूत किया है उस मुजरिम आजम के जुर्म अजीम की बुनियाद पर कि मैं जो फैसला दूंगा, हो सकता है उस फैसले में क्वांटिटी का उन्वान बन जाए। मसलन मैं कहूं कि ये जो है कुफ्र किया तुमने, तो कुफ्र जहन्नम में जाएगा। जहन्नम में तो वो भी जाएंगे जो अल्लाह को नहीं मानते हैं।
لیکن گستاخ نہیں ہے وہ, کسی کا قاتل نہیں ہے وہ. اب ہے نا بہت مومن کافر بت پرست جو ہیں, جتنے بھی کفار ہیں بت پرست ہیں وہ بھی جائیں گے. اب بہت سارے ہندو ہیں جائیں گے نا, جائیں گے, لیکن کیا وہ قاتل ہے؟ نہیں. تو جہنم کا فتویٰ اگر دے دیتے تو لمٹ ہو جاتا, لیکن یزید کا جرم بڑا ہے اس لیے خاموش رہے کہ تیری سزا رب ہی متعین فرمائے. محترم سامعین ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا مفتی صاحب نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو سکوت اختیار فرمایا ہے یزید کے معاملے میں, اس کی جزا اللہ ہی دے گا. اس کا صحیح ایکسپلینیشن آپ کو فورتھ جو سوال کیا گیا تھا, چوتھا سوال میں آپ کو مل جائے گا, اور اس کا ایکسپلینیشن میں جو ہے نا لب الباب یہ ہے کہ اس کی اصل جزا اللہ دے گا, اور سزا اللہ دے گا, اس کو جہنم کے سزا دے گا. اور آپ اس سے پہلے بھی ارشاد فرمائے تھے امام ابو حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا, تو احمد جی. اور میرا پانچواں سوال مفتی صاحب سے یہ ہے, کیا یہ روایت صحیح ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رحمت اللہ علیہ نے یزید کے تذکرے کرنے والے کو کوڑے لگوائے؟ اور یہ بھی جو ہے نا بہت سارا ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ یزید کا تذکرہ اگر عمر بن عبدالعزیز کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا ہے تو اس کو بلا کے کوڑے لگائے, 20 کوڑے یا 80 کوڑے ایسے کچھ ہے. کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس کا ریفرنس بھی چاہیے. جی بڑے موقع سے یہ سوال ہوا, میں ریفرنس کوٹ کر کے رکھا ہوں. امام زہبی بہت بڑے محدث ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور نقاد بھی ہیں. ہاں نقاد مطلب جرح و تعدیل ان کے اندر ہے. ہاں تو امام زہبی نے ایک عربی روایت ہے کہ قال محمد بن بصری, میں اس کی پوری عربی روایت کا ترجمہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نوفل بن فرات کا کہنا ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا, ٹھیک ہے, خلیفہ راشد. اس دوران ایک شخص نے یزید کا تذکرہ کیا. اس محفل میں ایک شخص نے یزید کا تذکرہ کیا اور اسے امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کہا. تذکرہ میں یزید بن معاویہ کہا. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ غصے میں آ گئے اور فرمایا, کیا تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو؟ پھر آپ نے حکم دیا اور اسے 20 کوڑے لگائے گئے. 20 کوڑے لگائے گئے. حوالہ جات نوٹ کیجئے, تاریخ الاسلام للذہبی جلد 5 صفحہ نمبر 275, تہذیب التہذیب جلد 11 صفحہ نمبر 361, لسان المیزان جلد 6 صفحہ نمبر 294, النجوم الظاہرہ فی ملوک مصر والقاہرہ جلد 1 صفحہ نمبر 163, تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 158. ٹھیک ہے, یہ اتنے ریفرنسز میں نے دے دیے ہیں, تو ہاں یہ روایت بالکل صحیح ہے. محترم سامعین, آپ نے سماعت فرمایا عمر بن عبدالعزیز کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے اور جو ریفرنس ہے یزید کے بارے میں جو تذکرہ کرا تھا, یزید کو امیر المؤمنین کہا تھا, تو اس کو بلا کر کوڑے لگوائے, 20 کوڑے لگائے, اور 5 کتابوں کے ریفرنسز آپ کو مل سکتے ہیں, اور پورے اس کو سنیے, اور پورے ریفرنسز کتابوں کے حوالوں کے ساتھ پیج نمبر کے ساتھ آپ کو دیا گیا ہے. اور میرا آج کا 6واں سوال مفتی صاحب سے ہے, کیا اہل بیت کا عنوان 10 محرم تک محدود ہے کیا؟ دیکھتے ہیں مول صاحب کہ جو ہے نا 10 محرم آنے سے پہلے 1 محرم 2 محرم 10 محرم تک سلسلے وار ہر طرف سبیل حسین چلتا, ذکر حسین, ذکر شہادت اور کانفرنسز اہل بیت کے چلتے ہیں, اور ہر طرف جلسے رہتے ہیں, اور ہر طرف جو ہے نا عنوانات ہوتے ہیں, صحابہ کے فضائل اور ذکر کربلا چلتے رہتا ہے, اور اس کے بعد پورا ٹھنڈا ماحول ہو جاتا ہے. کیا اس میں شریعت کا کیا حکم, کیا رہبری فرمائیں گے؟ سوال کا لب الباب یہ ہے کہ کیا عاشورہ تک ہی ذکر اہل بیت ہونا چاہیے یا عاشورہ کے بعد بھی ہونا چاہیے؟ میں تو اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب یہ قرآنی عنوان ہے, اور قرآن پاک 10 محرم تک کے لیے تو ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ نمازی عنوان بھی, ایک نیا جملہ بول رہا ہوں, یہ نمازی عنوان بھی ہے. یہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہر نماز میں پڑھتے ہیں, درود ابراہیم پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے,
تو جب یہ قرآنی عنوان ہے، نمازی عنوان ہے، حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص درود صرف مجھ پر پڑھے، میری آل پر نہ پڑھے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی. درود انکمپلیٹ ہے. ہاں مطلب انکمپلیٹ ہے جو نبی پر درود خالی پڑھے. ارے نبی پر درود پڑھنے والا انکمپلیٹ، ارے اور آل نبی جو ہے درود کو کمپلیٹ کر رہا. واہ. ان تمام چیزوں سے ہم امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، شہادت امام علی مقام کا جو معاملہ ہے وہ اتنا ہائی لائٹ ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. 10 محرم کو خاص طور سے اس کے لیے محافل کی کثرت ہو، یہ اچھی چیز ہے. لیکن جو 10 محرم کے بعد جو تعطل ہے، جو خاموشی ہے، یہ خاموشی نہیں ہونی چاہیے. یہ جب قرآنی عنوان ہے تو شریعت کی ایڈوائزری یہ ہے کہ کم سے کم مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، جو بھی ہو، اہل بیت کی محفل سجنی چاہیے، درود کی محفل سجنی چاہیے. اہل بیت، نبی اور آل نبی کی محفل سجتی ہی رہنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہ خاموشی شریعت پسند نہیں کرے گی. نماز میں تو یاد ہو رہی ہے. نہیں ہاں تو پھر تو عاشورہ میں بھی نماز میں یاد کر رہے تھے آپ، تو عاشورہ کو کیوں جلسہ سجایا؟ عاشورہ سے پہلے بھی تو یاد کر رہے تھے، اب نماز تو پڑھ رہے تھے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تعطل صحیح نہیں ہے، یہ خاموشی صحیح نہیں. سمجھ رہے؟ اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچا دو. خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. آج تو اور بھی انسپائر ہونے کا زمانہ ہے. جو ظالم حکمرانی وغیرہ کو دیکھ رہے ہو، قسم خدا کی حسینیت کا ذکر اگر ہمیشہ ہوتا رہے نا تو یزیدیت پنپے ہی نہیں. یہ ٹھنڈے رہنے ہی سے تو یہ یزید لوگ جو پنپ رہے ہیں، یزیدیت پنپ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ خاموشی پسند شریعت نہیں ہے. حرام نہیں کہوں گا، لیکن جب آپ محب ہیں نبی، اب جیسے عید میلاد النبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، میلاد النبی کا جلسہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہیں ہوتا، اس کے بعد نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہونے والا کافر ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے، جملہ کہہ رہا ہوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر ہمیشہ کریں. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کر لے اس کا ذکر ہمیشہ کرتا. سبحان اللہ. تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا ذکر ہمیشہ ہونا چاہیے. محترم ناظرین اور سامعین، آپ نے سماعت فرمایا. میں نے مفتی صاحب سے 6واں سوال کیا تھا کہ 10 محرم میں جو ہے نا اہل بیت کے ذکر ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، شہادت حسین کے جلسے، ذکر کربلا سے چلتے رہتا ہے، کثرت سے ہوتا رہتا ہے. تو مفتی صاحب اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو مفتی صاحب نے بہترین جواب عنایت فرمایا ہے، ہر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ جلسے سجائے جائیں، اہل بیت کے تذکرے ہوتے جائیں، کیونکہ یہ حدیث، یہ جو ہے نا قرآنی عنوان ہے، یہ نمازی عنوان ہے. اور یہ اس سے اہل بیت کے تذکرے جتنے سنتے جائیں گے تو محبت اور عظمت دل میں بیٹھتی چلے جائے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت یہ ہے کہ باطل سے نفرت بھی ہوتی، یزیدیوں سے نفرت بھی ہوتی ہے. اور یہ تذکرے جب سنتے ہیں تو ہمارے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ میرے اہل بیت، اللہ تمہیں، میں اہل بیت کو چاہتا ہوں، تو بھی اہل بیت کو چاہا، اور میں اہل بیت سے جو محبت کرتے انہیں بھی چاہا. یہ بشارت ہے. ہمیں محبت کا پیغام اور اللہ کے محبوبین میں شمار ہونے کا ایک سبیل اور ایک راستہ ملتا ہے. اہل بیت کے تذکرے کریں، ان کی عظمتیں اپنے دل و دماغ میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، بس تنہائی میں کرتے رہیں. اور اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے. اور یہ اسلام اس کو نہیں پسند کرتا. کل 10 محرم تک محدود نہ رہے، تو آگے بھی اس کو سلسلہ جاری رہے. مفتی صاحب سے میرا 7واں سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے. یہ ایک کلپ سوشل میڈیا پہ گردش ہو رہی ہے، اور پاکستانی ایک عالم دین ہے جو اس کو بار بار اور اس پہ تذکرے کر رہے ہیں. یہ اور ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں میں جو ہے نا ایک انتشار پیدا ہو رہا ہے، مینیپولیشن ہو رہا ہے، اور وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. یہ بھی سنی ہے، ریفرنس بھی کوٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ ہمیں رہنمائی فرمائی، شریعت کی کیا رہنمائی ہوتی ہے؟ آپ کے سوال ہی میں 2 جملہ ہی قابل گرفت ہے. عالم دین وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دین نبی نے جو دیا ہے اسے دین کہتے ہیں. نبی نے جو دیا ہے اسے دین کہتے ہیں. علی نے تھوڑے ہی دین دیا ہے، علی نے دین لیا ہے، نبی نے دین دیا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ لینے والا افضل نہیں ہوتا، دینے والا افضل ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے جملہ؟ ہاں.
میں نے بھی سنا ہے کوئی ہے مولوی صاحب بولیے آپ عالم دین نہیں ہو سکتا. میں پہلے کلیئر کہہ دیا, کیونکہ دین کا عالم وہی ہوگا جو دین کہے گا وہ مانے گا, ریالٹی آف پیش کرے گا. ہاں مانے گا پہلے پھر اس کو پیش کرے گا. یاد رکھیے گا امام علی مقام امام علی مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ, یہ امتی ہے. بس اس لفظ پہ غور کیجیے, یہ امتی ہے. اب یہ جب لفظ سمجھ گئے آپ, اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی بھی امتی کسی بھی نبی سے, تمام نبی کی کیا بات کر رہے ہیں, نان فیمس نبی سے بھی, کیونکہ قرآن حدیث کے ذریعے سے 25 انبیاء کرام وغیرہ کا ذکر ہے بس, حالانکہ 1,24,000 کم و بیش کا جملہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی لیے نان فیمس کا. نان فیمس نبی سے بھی کوئی امتی سے مراد کتنا بھی ولایت کا تاجدار بن جائے, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق, ان کو بھی اگر مانتے ہیں افضل البشر تو بعد الانبیاء, نبیوں کے بعد مانتے ہیں. تو نبیوں کے بعد ماننے کی کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ امتی ہیں. ہاں, تو امتی کچھ بھی افضلیت حاصل کر لے یا اللہ کی طرف سے انہیں مل جائے, اگر امتی ہے تو کسی بھی نبی سے وہ افضل, کسی بھی نبی سے وہ افضل نہیں ہے. ورنہ پھر ان کے امتی, اچھا اگر افضل مانتے ہو تو دین کس کا چلتا ہے, نبی کا چلتا ہے, اور یہ نبی سے افضل ہے تو دین علوی ہونی چاہیے نا, پھر دین محمدی نہیں ہونی چاہیے. آپ جملے پہ نہیں غور کریں, علوی ہونا چاہیے, دین علوی ہونا. دین آپ کس کا مانتے ہیں, محمدی, دین محمدی کہتے ہو نا, شریعت محمدی. اور آپ کہہ رہے سارے نبی سے افضل, تو نبی میں تو محمد بھی ہے نا, آدم سے لے کر کے عیسیٰ نہیں, اب تو آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے, ٹھیک ہے, سارے انبیاء سے افضل مانا جا رہا ہے معاذ اللہ. تو سارے انبیاء میں نبی بھی افضل, نبی سے بھی افضل. تو اب جو دین مفضول بولتے ہیں, افضل کے نیچے والے کو مفضول بولتے ہیں, میم فے ضاد واو لام, مفضول, سمجھ رہے آپ؟ جیسے اس کو دنیاوی مثال میں دوں, میں استاذ ہوں آپ شاگرد ہو, تو میں افضل ہوں آپ مفضول ہیں, ایک دنیاوی مثال ہے. باپ افضل ہے بیٹا مفضول ہے, ٹھیک ہے نا, آقا افضل ہے غلام مفضول ہے. تو اب جب افضل الانبیاء کا عقیدہ دیا جا رہا, معاذ اللہ رب العالمین, 100 بار معاذ اللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ٹھیک ہے, خاصۃ من ھذہ الکلمۃ القبیحہ, اس قبیح کلمے سے ہم خاص اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اگر سارے نبی کی بات کر رہے ہیں تو ہم عقیدہ کہ کسی بھی امتی کا کسی بھی نبی سے افضل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی ان کو مانے, نبی اس امتی کو مانے اور امتی نبی کو منوائے, یعنی وہ امتی آقا ہو جائے اور وہ نبی غلام بن جائے معاذ اللہ. افضل ماننے کا یہی تو تصور ہوا, صحیح ہے کہ نہیں؟ افضل ماننے کا یہ تصور ہوا کہ سارے نبی غلام ہیں اور علی سب کے آقا ہیں. غلام کا دین نہیں چلتا, آقا کا چلتا. تو اب شریعت محمدی نہیں کہنا چاہیے, شریعت علوی کہنا چاہیے, اور یہ وہ بھی نہیں بولتے ہیں. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تو یہ تیسری جگہ میں پڑھتے ہیں نا. تو اگر محمد سے افضل ہیں جو نبی ہیں تو کہو نا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ, اور محمد کو بعد میں پڑھو, کیونکہ افضل کا کلمہ پہلے ہوگا. تو ان کا پریکٹیکل بھی غلط ہے, وہ صرف امت کو گمراہ کر رہے ہیں. میں نوجوان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے مس ایکسپلینیشن میں نہ آئے, مس لیڈنگ میں نہ آئے, مس یوز نہ ہو. آپ سمجھ گئے پورا جملہ؟ نہیں سمجھے؟ آپ نے سوال کیا تھا کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے, یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جواب میں نے کیا دیا کہ افضل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی مفضول ہے, ٹھیک ہے, نبی مفضول ہے. عام زبان میں نبی معاذ اللہ غلام ہے, سارے نبی غلام ہیں اور علی آقا ہوئے, ٹھیک ہے نا. افضل کا مطلب یہ ہوا, سرکار بھی آگے فرمایا سارے نبی جب کہہ رہے ہیں نا, آپ ہی کا تو سوال یہ تھا کہ انبیاء سے افضل ہے. انبیاء پلورل ہے نا بھائی, نبی کا پلورل ہے وہ, تو کیا محمد نبی نہیں ہے؟
तो फिर मोहम्मद से भी अफजल हो गए। तो उनको कहिए फिर कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, हुजूर को छोड़ के तमाम अंबिया। तो फिर अफजलुल अंबिया का अकीदा नहीं होगा ना, अफजल बाजिल अंबिया कहो, हाँ। बाजे अंबिया फिर बोलो ना। जन्नत थोड़ा लोग रेफरेंसेस ये देते, जन्नत में जब पहला दाखिला होगा उफ़ो, हुजूर का, नहीं आप ये समझे नहीं, आप फिर रेफरेंस में आप चले जाते। अभी मैंने सहाबी के हवाले से समझाया कि आप रेफरेंस में मत जाइए, कि जब सहाबियत साबित है तो अफजल हो। और मिसाल मैंने दिया जब बाप माँ का झगड़ा हम नहीं जाहिर करते, मैं दलील देता हूं कि मम्मी वो कपड़ा पहनी थी, बाबा ये कपड़ा पहने थे, इस कपड़े के साथ वो लोग झगड़ा कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो मैं जो कह रहा हूं कि अंबिया से अफजल है, यही जुमला है, मैंने भी सुना है, हम तो अली को अंबिया से अफजल मानते। इस जुमले पे आप उम्मत जो मिसलीड होगी, नौजवान जो आप कहें, जो इंग्लिश में क्या जुमला इस्तेमाल किया, मीन्स मैनिपुलेशन, हाँ मैनिपुलेशन, जो उनका जो माइंड है डाइवर्ट हो रहा है और गलत मैसेज जा रहा है। मेजॉरिटी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की है और उसके अंदर अली वलीउल्लाह को भी मिला रहे हैं। आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, मेजॉरिटी बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी मिनॉरिटी की बात ना लाई, रियलिटी की बात कीजिए आप। कि आपने सवाल किया क्या अली अंबिया से अफजल हैं, सोशल मीडिया पे एक मौलवी की क्लिप गर्दिश कर रही है। अंबिया से अफजल मानते हैं तो आदम से लेकर के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अंबिया हैं, बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ आदम से भी अफजल, नूह से भी अफजल, यहाँ तक कि ईसा से भी अफजल और मोहम्मद से भी अफजल। अगर आप अभी जैसे कहें कि नहीं हम मोहम्मद से अफजल नहीं, तो अफजलुल अंबिया का कहाँ जुमला फिर कह को बोल रहे हैं आप, तो बोलिए कि अफजल बाजिल अंबिया, क्योंकि जब कुल ना हुआ तो बाज हुआ ना भाई, अंबिया प्लूरल है, तो जो भी नबी होगा सब ना उसमें जाएगा, जो भी नबी होगा सब में जाएगा। तो अब इसका मतलब मोहम्मद से भी अफजल, मोहम्मद से भी अफजल। और मैंने पहले कह दिया ये अकीदा बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर वो कहे तो हम बताएं अपना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, फिर कहें मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते। तो प्रैक्टिकल बोल रहा है ये, थ्योरी दे रहे हैं ये, इसी को तो गुमराही कहते हैं। और मैं तमाम उम्मत के फर्द से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मौलवियों के क्लिप को डिलीट करें, हरगिज इनके करीब ना हो। रेफरेंसेस, रिवायतें ये बाद की चीजें हैं, नबी पहले है, नबी मुकद्दम है। और इसको आसान कर दो कि अबू बकर सिद्दीक ने पहले नबी पर ईमान लाया है, कलाम में बाद पर ईमान लाया। पहले नबी ने ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो अबू बकर सिद्दीक ने ईमान लाया, ठीक है। मक्का में जितने भी लोग हैं, जितने भी ईमान लाए लोग, क्या कुरान पाक कंप्लीट उतर चुका? नहीं उतरा। मदनी सूरा, मक्की सूरा है ना जो है, लेकिन अबू बकर कंप्लीट मोमिन है कि नहीं है ना? मोमिन कंप्लीट, जुमले पर गौर करें, कंप्लीट मोमिन। कंप्लीट मोमिन क्यों है? खदीजा कंप्लीट मोमिन क्यों है? नबी को मान, हाँ, तो नबी को मानकर कंप्लीट होता। अली कंप्लीट अल्लाह की तरफ से है या नबी को मानने के बाद है? बड़े में अबू बकर लाए, औरत में खदीजा, बच्चे में अली। वो भी कहते हैं ना नबी के सामने आंख खोले, काबा में आंख खोले, नबी के सामने, नबी के हाथ पे खोले, तो अली से नबी को अफजल है, अली से नबी को अफजलियत हासिल है। तो फिर ये कहो कि नबी ने आंख खोला अली के गोद में, ऐसा बोलो आप। जब आप अली को ये कह रहे हैं कि आंख खोला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में, तो अफजलियत नबी क्यों इनको मिल रही है या अली की मिल रही है नबी को अफजलियत? माअल्लाह। मैं इतना बताने जा रहा हूं कि नबी से किसी भी तरह से अफजल कोई भी उम्मती नहीं हो सकता। मैंने तफसील इसलिए किया ताकि वो ये समझें कि जो वो कलमा भी पढ़ते हैं ना, आज भी उनकी गुफ्तगुओं में देखिए, जो ये लोग शिया या राफदी हजरात हैं, उनके कलमे यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह, तीसरे नंबर पर रखते हैं अली। इसका मतलब ये हुआ कि वो मोहम्मद से अफजल है? नहीं, तीसरे नंबर पे अफजल कैसे मानते हैं? अगर वो अफजल मानते तो अल्लाह के बाद मानते ना, अल्लाह के बाद मानते, अल्लाह के बाद मानते। और कलमा उनका क्या होता? ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा है राफजियों का कलमा? नहीं है। तो यही कहना चाह रहा हूं नौजवानों, देखो कलमा की तरतीब बता रही है कि गलत आपको अकीदा दिया जा रहा है। अगर अली नबी से अफजल है
تو نبی سے پہلے ہونا چاہیے نا, نبی سے پہلے ہونا چاہیے. اس لیے یہ سب آپ کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں, ان سب سے دور رہیں. محترم سامعین و ناظرین, آپ نے سماعت فرمایا. میں نے 7واں کوشچن کیا تھا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے. مفتی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ نبی افضل ہوتا ہے, امتی مفضول ہوتا ہے, اور امتی مفضول ہوتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. نبی کا دین جو ہے نا قیامت تک چلے گا, اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور قرآن میں بھی آپ کو کلمہ مل جائے گا, لا الہ الا اللہ مل جائے گا, محمد رسول اللہ مل جائے گا, علی ولی اللہ نہیں ملے گا, یہ سینٹنس نہیں ملے گا. تمام قرآن دیکھنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم عمل کرنا چاہیے. علی کے ماننے والوں کا کلمہ دیکھیں نا, شیعہ کا کلمہ کیا ہے؟ جی ہاں, شیعہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں. پریکٹیکل ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ پریکٹیکل ہاں علی بعد ہے. جی ہاں, ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا. اچھا یہ برابر ہے, جو افضل ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے. افضل ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے, بعد میں نہیں ہوتا. دنیا کے تمام شیعوں سے کہہ دیجئے کہ آپ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا ایجاد کر دو. جی نہیں کر سکتے ایسا. برابر سارے قرآن میں تو کلمہ مل سکتا ہے, مگر یہ جملہ نہیں ملتا. اہل بیت سے محبت کرنا چاہیے, ہم سنیوں کا وظیفہ ہے, ریئلٹی یہی ہے. اہل بیت سے محبت ہے. اسی لیے امام شافعی کا شعر لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا, امام شافعی کا شعر ہے نا, امام شافعی کا جو شعر ہے لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ. اہل بیت سے محبت ہمارا ایمان ہے, اور ہم دین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں, اور یہی ان کا دامن تھامنا چاہیے. اور جیسا ترتیب بتائے ہیں وہ امام شافعی کا عربی کا ایک شعر ہے جی, وہ زیادہ مطلب اہم جی, کہ اگر آل محمد کی محبت رافضی بنا دیتی ہے, کانا حبو آل محمد رفضن فلیشہد الثقلان انی رافض. سبحان اللہ, میں ہوں رافضی, کہ اگر آل نبی کی محبت, آل محمد کی محبت, اہل بیت سے محبت رافضی بناتی ہے, جنات اور انسان گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں. اس کی جب وضاحت کر دوں, چونکہ امام شافعی جی جی, میں اس سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا, جیسے جو رافضی اور شیعہ حضرات جی ہاں, امام شافعی بھی رافضی, امام شافعی بھی رافضی ہیں, اور یہی پیش کرتے ہیں, یہ پیش کرتے. جی جی, تو پہلا جواب تو یہ کہ امام شافعی کو اگر آپ دلیل مانتے ہو تو پھر تقلید کرو ان کی. تقلید کرو, ہائے 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 کیا کہنے, تقلید کرو. مطلب اپنی من کی بات ہو تو یہودیت ہے, یہودیت ہے, بعض کا ایمان اور بعض کا انکار. جی ہاں, من کی بات ہو تو لے لیا, من کی بات. ہاں, دوسری بات یہ کہ اس میں لفظ اگر ہے, اگر, اور لفظ اگر کو قضیہ جو کہا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے, حقیقتاً نہیں ہوتا. جی مجازن, جیسے بات میں اگر کوئی کہا جائے کہ لو کانت ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود, اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اس کا آٹومیٹک مفہوم کیا ہے؟ سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا. اس کا کیا ہے؟ اگر سورج نہیں آیا تو دن نہیں آئے گا. یہاں پر کیا ہے؟ اگر محبت رافضی بناتی ہے تو میں رافضی ہوں. مطلب کیونکہ اہل بیت سے محبت رافضی نہیں بناتی ہے, اس لیے میں سنی ہوں. سبحان اللہ. اگر رافضی بناتی ہے تو میں رافضی ہوں, اور کیونکہ آل محمد کی اہل کی محبت رافضی نہیں بناتی. جیسے سورج نکلے گا تو دن موجود ہوگا, برابر, سورج نکلے گا تو, مطلب اگر سورج نہیں نکلا ہے تو دن موجود نہیں ہوگا, یہ مطلب ہوا. اور اس کو اگر دو خدا ہوتا آسمان و زمین میں تو فساد ہوتا. آسمان و زمین میں فساد نہیں ہے, اس کا کیا مطلب؟ ایک خدا ہے. سبحان اللہ, نہیں ہے. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اگر آل محمد کی محبت, اہل بیت سے محبت کرنا رافضی بنا دیتی ہے اگر تو میں رافضی ہوں. اگر کیونکہ آل محمد کی محبت رافضی نہیں بناتی ہے اس لیے میں رافضی نہیں ہوں. سبحان اللہ, بے شک بے شک. شافعی, جی ہاں, بہت بڑے جو ہے نا گزرے ہیں امام شافعی, اہل بیت کی محبت میں
ان کے شعر ساری دنیا میں مشہور ہے. اور میں آج 8واں سوال مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر آثار تبرکات جیسا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبے مبارک، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسبیح مبارک کے دانے اور سرکار کے اور بی بی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے سو نالائن مبارک فوٹوز کر کے پیش کر دیتے، شیئر کر دیتے. اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، مشرکین بھی رہتے ہیں، سارے لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں. کیا ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ کیا شریعت اس کی رہنمائی فرماتی ہے اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے، جہاں تک آثار و تبرکات کی بات ہے تو علی حسن حسین سے ریلیٹڈ اگر چیز ہے تو اجازت کا عنوان دیا جا سکتا ہے، کیونکہ تبرکات کا جو عنوان ہے اس سے فیض کا عنوان ہے، اور فیض سوشل میڈیا پہ نہیں ملتا ہے. فیض کے لیے باوضو ہونا، اٹریکٹ ہونا، پورے توجہ کے ساتھ اس کی طرف مائل ہونا، یہ ہے فیض لینے کا عنوان. تو آثار و تبرکات فیوز و برکات کے مجمع ہوتے ہیں، مرکز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بات یہ تو میں نے علی حسن حسین کے حوالے سے کہا، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز شیئر کرنے کا کسی بھی طرح سے شریعت اجازت نہیں دیتی. جن کے بال مبارک کے حوالے سے یہ عنوان ہو کہ کسی نے نہ دیکھا ہو، پردے اور حیا کا وہ عنوان ہے کہ آپ اندازہ لگاتے ہیں اس بات کا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل پاک کس نے دیا؟ علی نے. یہ خصوصیت کا عنوان سمجھ رہے ہیں؟ میں بس بتانے جا رہا ہوں کہ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی آثار و تبرکات کا عنوان. ارے خیال میں بھی فاطمہ کا تصور لاؤ گے نا تو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہیں گے، سبحان اللہ. ان کے جبے مبارک کو شیئر کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب اللہ، بے وضو مطلب بے غسل کافر ہندو مشرک، معاذ اللہ رب العالمین. ہرگز ان سے ریلیٹڈ منصوبات چیزوں کو شیئر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ خلاف ادب ہے، بے ادبی کے مکمل خلاف ہے. اور ادب گاہ استزیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کا بڑا مقام ہے. آپ کو یاد ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 کے تحت قرآن کا ادب کرو گے خدا رحم کرے گا، اور نبی کا ادب نہیں کرو گے ایمان سے محروم ہوگا. تو ادب کا کانسیپٹ ایمانیات سے ہے. ذرا بھی بے ادبی ہو گئی، اور بے ادبی ہونے کا پورا چانس ہے، منہ میں گٹکا رکھے ہوئے ہیں اور فرض کیجئے ان سے منسوب چیز دیکھ رہے ہیں. اب کیسے چومیں گے آپ؟ بے وضو ہے، منسوب چیز دیکھ رہے ہیں، کیسے آپ ادب کریں گے؟ یہ آٹومیٹکلی چیز ہے، آپ دیکھتے نہیں، وہ دکھ جاتا. اس لیے جو لوگ شیئر کر رہے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے لوگ شیئر کریں وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں. تمہیں کیسے مل گیا؟ جبے مبارک کو ادب و احترام کے کارخانے اور مقدس میں رکھا جائے اور ان کے لیے خاص دن ہو. ایک بال مبارک کی زیارت کے لیے ہم سال بھر تک انتظار کرتے ہیں، اور پورے جبے مبارک کے حوالے سے آپ اس طرح سے دے دیا کسی کو آپ نے، اور جو نہیں شیئر کرے گا یہ ہوگا، ان کا یہ ہوگا، معاذ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے، یہ مسلمانوں کی. لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، اگر کسی مسلمان بھائی نے ان وائلنٹری میں اگر ایسا کر دیا ہے، وہ ڈیلیٹ کریں، اس کو محفوظ رکھیں. اگر وہ منسوب ہے نسبت کا ادب کریں. نسبت کا ادب کرنے کا حکم ہے، کروانے کا حکم نہیں ہے، یہ دھیان دیجیے گا. نسبت کا ادب کرنے کا. اب جیسے مدینہ آپ گئے تو کیا آپ سب کو اعلان کریں گے ادب کرو ادب کرو؟ نہیں، آپ کو خود ادب کرنا. اے ایمان والو، تو ہر ایمان والے پر انفرادی طور پر ادب کا حکم ہے. لہٰذا سوشل میڈیا پہ، فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو یا گوگل ہو، کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر آثار و تبرکات اہل بیت کو، بالخصوص خاتون جنت سے ریلیٹڈ چیز رضی اللہ تعالی عنہا سے ریلیٹڈ چیز کوئی بھی شیئر ہرگز نہ کریں. ان وائلنٹری میں کر دیے ہیں تو توبہ کریں اور اسے ڈیلیٹ کریں. محترم سامعین، آپ نے سماعت فرمایا. میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا تھا، آثار و تبرکات فیس بک پہ ایک عام طور پہ کامنلی جو ہے نا شیئر ہوتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس کو جو ہے نا اس پہ کمنٹ کرتے ہیں، اور مفتی صاحب نے اس کی شریعت سے رہنمائی فرمائی ہے. تقدس کے یہ خلاف ہے. اگر یہ منسوب ہے تو اس کو سیو کر لے جائیں اور اس کو شیئر نہ کریں. اور بالخصوص سیدہ کائنات خاتون جنت کے کوئی چیز
या नालायन हो या लिबास मुबारक हो, वो तो हरगिज हरगिज ना शेयर करें। हिम्मत कैसे होती है अपने नापाक मादअल्लाह मोबाइल में उसे कैप्चर करने की हिम्मत कैसे होती है? अल्लाह अकबर, क्योंकि उसी के बाजू में तुम्हारी भी तस्वीर है, बेवजू की तस्वीर है, अल्लाह, बीवी बाल बच्चे की तस्वीर, मादअल्लाह किसकी किसकी तस्वीरें हैं, और उस में आप मादअल्लाह हिम्मत कैसे हो रही है? मैं तो कांप रहा हूँ ये सुनकर। हरगिज हरगिज ये जुर्रत ना करे कि फेसबुक पे आसार तबरुकात के फोटोज शेयर ना करे, वीडियो शेयर ना करे। अगर है तो उसको संभाल के रखे और अपने खुद अदब करे, संभाल करेगा खुद अदब करे। खातून जन्नत हजरत सैयदा कायनात के कोई चीज मंसूब की हुई चीज को शेयर ना करे और उसको जो है ना बस सेव करके रख दीजिए। और ये सवाल हमें शरीयत से, हम मुफ्ती साहब से हमें इसका जवाब मुकम्मल मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब की एक बेहतरीन बात उसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, वो ये शेयर करो, नीचे कुछ कमेंट्स लिख देते हैं, ये शेयर करो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाती है, मगर कि ऐसा शेयर ना करें। अगर उनका खातून जन्नत का ख्याल भी आ जाता है तो उसको अदब के साथ अगर ख्याल में रहता है तो अल्लाह ताला आपकी मुराद दे देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में इतने अजीज है, ये तकर्रुब है अल्लाह की बारगाह में उन लोगों का। आमीन कहना, अल्फाज का इतना तकद्दुस है, फिजिकली तौर पर चीज का जी हाँ, कितना तकद्दुस है, तो बाहर जाने वाली चीज, जी हाँ जी हाँ, अल्फाज तो बाहर जाने वाली चीज है। किसी ने कह दिया खत्म हो गया, खत्म। हाँ, अल्फाज का वो एहतराम है, कुरान है, कुरान में एहतराम, नबी की ज़बान पे एहतराम, इसलिए बिल्कुल बेदरीमा क्या करें। और इसमें एक अहम पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहा हूं। मुफ्ती साहब ने आसार और तबरुकात के बारे में बताया, जब आसार और तबरुकात से फैज लेना हो तो मुकम्मल अट्रैक्शन, कंसंट्रेशन और 100% उसकी तरफ तवज्जो करके हम दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह से याद करते हैं, तो उसका बराबर 100% उसको फैज मिलता है और बरकतें और रहमतें उसको मिलती हैं। ये बात को भी नोट करिए। और मेरा सवाल 10वां सवाल मुफ्ती साहब से है, क्या नसब पर फकर करना जायज है? इसमें रहनुमाई फरमाए। देखिए, ये तो मतलब आसान सा जवाब ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से अफजल है, बिलखुसूस नसब से भी। कुरैश सबसे आला नसब है, सबसे आला, इससे बड़ा कोई नहीं, मुसलमानों में कोई है ही नहीं, सबसे आला नसब है। और खुद फरमाते मिन खैर कुरैश, कुरैश में जो सबसे बेहतर है उनमें से मैं हूं। तो नसबन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अफजल है, खैर है, बेहतर है। लेकिन एक हदीस बता रहा हूं, अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं। लेकिन ये बात मैं फखरिया बयान नहीं कर रहा हूं। फखरिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि फख्र करने का मतलब मैयत है, अनानियत है, और अना अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बात ध्यान में रखें, हर मोमिन जन्नती है जी, तो बड़े नसब वाला देखिएगा, कोई भी है, अगर वो मोमिन है जन्नती है, लेकिन बड़ा नसब है लेकिन मोमिन नहीं है, जन्नती है? मोमिन नहीं है, बड़ा नसब है, मोमिन नहीं है तो जन्नती नहीं है। तो इसका मतलब नसब मेन नहीं रहा, हसब मेन रहा। हाँ, हसब मतलब ईमान। अगर ईमान आपका है आपके पास तो नसब आपका मकबूल है, और अगर ईमान नहीं है तो नसब मकबूल नहीं है। तब्बत यदा अबी लहब, नसब था कि नहीं उसके पास? कनान के बेटे के पास नसब था कि नहीं? बराबर था, मगर ईमान नहीं था। ईमान है, कनान के पास भी नसब था, हाँ, हसब ईमान नहीं था, हसब ईमान नहीं था। एक बात तो ये, तो नसब ये फख्र करने की चीज नहीं है, नसब एक जिम्मेदारी निभाने की चीज है। अगर आप फर्ज करें कि सैयद हैं तो अपने नसब की जिम्मेदारी निभाइए कि सैयदों के रूल्स क्या हैं, सैयदों के किरदार क्या हैं, सैयदों के अखलाक क्या हैं, सैयदों के मामलात क्या हैं, सैयदों के कैरेक्टर्स क्या हैं, सैयदों, ये जो आपका जो शजरा है वो निभाइए आप। एक जिम्मेदारी है ये, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी। फर्ज कीजिए जो ईमान नहीं लाए उनको नमाज पढ़ने कहते हैं आप? नहीं कहते।
حج کرنے کہیں گے؟ نہیں کہیں. کیوں؟ ان کے پاس حج کا بیس ہی نہیں ہے, نماز کا بیس ہی نہیں. ایسے ہی اگر آپ نسب کو اعلیٰ نسب پائے ہوئے ہیں تو اس کی جو تحت چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو اب آپ کو نماز کی حفاظت, زکوٰۃ کی حفاظت, شریعت کی حفاظت, دین کی حفاظت یہ ہے. تو نسب فخر کرنے کی چیز نہیں ہے, فخر کا عنوان ہی نہیں ہے اسلام میں. اگر میں کہوں فخر کرنا ہو تو اپنے مومن ہونے پر فخر کرو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ نبی کے صدقے میں تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی, یہ فخر کرو. نسب پر فخر کرنے کا حق نہیں. اسی لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نجات کا جو دار و مدار ہے وہ عمل ہے, نسب نہیں ہے. ہاں, ان سے منسوب. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور باقاعدہ کیا. اگر آپ ان تمام ائمہ اہل بیت کو آپ پریکٹیکلی تو زندگی میں بھی دیکھیں, بشمول حضرت مولا کائنات کو دیکھیں, سب سے پہلے صحابہ کے مقام پر نماز چھوٹ رہی ہے اور رو رہے ہیں آپ. فاطمہ زہرا کو دیکھیے, ایک سجدہ اتنا لمبا کرنے کی رات ختم ہو جا رہی. حسین تو کمال ہی کر دی. کہنا یہ ہے کہ نسب رسپانسبلٹی کا نام ہے, ذمہ داری کا نام ہے. اگر ایمان کے بعد آپ کو نسب بھی حاصل ہے تو آپ کے سونے پہ سہاگا ہے الحمدللہ. لیکن ایمان نہیں ہے اور نسب. اچھا ایک اور بات جو سب سے, جن کے پاس نسب ہے ٹھیک ہے وہ فخر نہ کریں, لیکن جو ان کے مریدین ہیں فخر کر سکتے ہیں. اسی لیے میں بولنے آنے والا تھا, میں اشعاروں میں دکھتا ہمیں عاشق جملے پہ بات. ابھی اسی لیے تو کہا میں نے اس کی تفصیل آپ جذبات میں آ جاتے, میں اس کی تفصیل کر سکتا ہوں. میں مومن ہوں فخر کیجئے. مومن کا کیا مطلب؟ میم واو میم نون نہیں ہے. میں خدا والا ہوں, میں رسول والا ہوں. میں خدا پر فخر ہے, رسول پر فخر ہے. تو فخر صاحب نسب نہیں کریں گے, نسب سے نسبت رکھنے والے کریں گے. میں قادری ہوں, سبحان اللہ. قادری رکھ, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ غوث پاک نہیں کہیں گے. غوث پاک کہیں گے میں تو فقیر ہوں, میں تو درویش ہوں. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا. تم فخر کرو, سید الانبیاء والمرسلین تم بولو. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں, غلام بولیں گے, غلام بولیں گے, نیچے والے بولیں گے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ایسے ہی پیر حضرات فخر نہ کریں, مرید فخر کریں پیر پر. پیر فخر نہ کریں. پیر تو بولیں گے میں فقیر ہوں, میں درویش ہوں, میں کمزور ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے اصل. جتنا جھکیں گے پیر کی عظمت اتنی بڑھے گی. نبی کی حدیث ہے من تواضع رفعہ اللہ. جو تواضع کا حامل ہوگا اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے, درجے بلند کر دیتا ہے. آپ سمجھ گئے اس جملے کو؟ تو نسب پر فخر کرنے کی وہ چیز ہی نہیں ہے تو فخر کیا کریں گے؟ ہاں, ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے سادات کا دامن تھاما, مشائخ کا دامن تھاما, غوث پاک کا دامن تھاما, غریب نواز کا دامن. ہم غلام فخر کریں گے, آقا فخر نہ کریں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو جو ہیں وہ نسب, صاحب نسب, وہ اپنے نسب کی عظمت اور اپنے نسب کی رسپانسبلٹی کو نبھائے. محترم سامعین, میں نے سوال کیا تھا مفتی صاحب سے, کیا نسب پر فخر کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب نے ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا ہے نسب پہ فخر کرنا جائز نہیں ہے. اور جو ہے نا فخر بالکل صاحب نسب کے لیے, اور نسب ایک رسپانسبلٹی ہے, اور نسب کے ساتھ حسب ایمان بھی رہنا چاہیے. کنان بھی جو ہے سو اس کے پاس بھی نسب تھا مگر ایمان نہیں تھا. ابو لہب کے پاس بھی نسب تھا مگر ایمان نہیں تھا. اور ایمان کے نسب کے ساتھ ایمان شرط ہے, اور بہت ہی پیاری اور گہری بات کہی ہے. اور جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں اپنے آقا پہ. جو علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور نسبت رکھتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں. جو غوث اعظم سے نسبت رکھتے ہیں, قادری ہو, فخر کرتے ہیں. اور غریب النواز کے عاشق ہوتے ہیں. میں غریب النواز کی عاشق غریب النواز ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ہمارے 10ویں سوال میں سماعت فرما سکتے ہیں. اور میرا 2 سوال رہ گئے مفتی صاحب. 11واں سوال, ایک کلپ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے
کربلا کے حوالے سے کربلا کا واقعہ 90% جھوٹ ہے اور مفتی شہریار بریلوی کی طرف یہ منسوب کیا جا رہا ہے. کیا اس کی حقیقت ہے؟ آپ ذرا روشنی ڈالیے فرم. دیکھیے میں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان کی پوری کلپ 1 سال پہلے کی وہ کلپ ہے، ان کی پوری کلپ جو ہے سنا ہے میں نے. اور چونکہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے اور ایک عام مومن کے لیے خیر کا گمان کرنے کا حکم ہے، ظن المومنین خیرا، عام مومنین کے لیے، تو وہ تو خیر ایک سنی صحیح العقیدہ عالم ہے، پہلی بات. دوسری بات ان کی وضاحت بھی آ چکی ہے. ہاں قابل گرفت بات تو ہے اگر خالص یہی ہے کہ 90% واقعات کربلا جھوٹ ہے، اور بلکہ ایک لفظ اور ان کی سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا تھا، فلمی انداز میں سب پیش کرتے ہیں، ہاں اس طرح سے جملے آ گئے تھے، تو انہوں نے توبہ بھی کر دیا ہے، تو ایک وضاحت کافی ہے. لیکن میں وضاحت کر دوں کہ مراد یہ ہے ان کی جو انہوں نے ظاہر کیا، کیونکہ اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو پھر ہم ڈائریکٹ واضح کرتے مراد، لیکن جب انہوں نے خود واضح کر دیا کہ ہماری مراد یہ ہے کہ آج کل جو جلسے جلوس میں واقعات پیش کیے جا رہے ہیں وہ واقعات 90% من گھڑت ہوتے ہیں، اوتھنٹک نہیں. میری گفتگو میں بھی آپ یہی سنتے ہوں گے کہ جب قرآن میں حسین ہے تو آپ ادھر ادھر کی بات کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جب اوتھنٹک بخاری مسلم میں حسین ہے تو اس کا ریفرنس کوٹ کیجئے نا امت کے سامنے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں من گھڑت کہانی کی یا بات کی. ایک روایت بڑی پیش کی جاتی ہے، میں مسلمان کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں، سامنے والے نعرہ لگا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مسلمان کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. اس سے مراد یہ کہ حضرت امیر معاویہ وہاں پر تھے، تو امیر معاویہ کو دیکھ کر نبی نے کہا کہ مسلمان کے کاندھے پر جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. تو امیر معاویہ کے کاندھے پر کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھو. اب نعرہ لگا رہے ہیں لوگ. آپ کس گہرائی میں چلے گئے؟ نہیں آپ بتا رہے ہو مسلمان کاندھے پہ، مسلمان کون تھے وہاں پہ؟ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ. اچھا میں ایک جنتی کے کاندھے پر ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. یہ پیش کرتے ہیں مقررین، یہ لوگ. میں ایک مثال دے رہا ہوں اور مفتی شہریار صاحب کا دفاع کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے سنی عالم دین ہے، ان کا ڈیفنس کر رہا ہوں. وہ یہی سب روایتوں کی بنیاد پر کہا کہ آج کل جو مقررین کے حالات ہیں وہ یہ دنیاوی کتابوں کو اور سنسان کر کے باتیں پیش کر دیتے ہیں. اور ابھی میں نے بھی جو آپ کو کہا، اگر آپ کو کہہ دو کہ یہ روایت ہے تو آپ تو سبحان اللہ کہہ دو گے. واہ نبی کو علم غیب حاصل ہے، وہ جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. معاذ اللہ اس طرح سے آپ بول دیں گے، کہیں گے نا بات تو بڑی اچھی لگ رہی، لیکن آپ ذرا حقیقت سے ذرا آپ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف کب لے گئے؟ 10 ہجری 11 ہجری، صحیح ہے. یزید پیدا ہو رہا ہے 22 ہجری کو. ابھی بھی نہیں سمجھے آپ؟ جب یہ پیدا ہی 22 ہجری کو ہو رہا ہے تو نبی دیکھے کیسے کندھے پہ؟ تو جھوٹ ہوئی کہ نہیں یہ روایت؟ برابر جھوٹ ہے. اور پورا مجمع تو نعرہ لگا دیا، مولوی صاحب کو نذرانہ بھی مل گیا. یزید کے خلاف مذمت کی یہ روایت پیش کی جا رہی ہے. بتائیے یہ روایت صحیح ہے؟ نہ تھیوری کے طور پر صحیح ہے نہ پریکٹیکلی طور پر صحیح ہے. کلیئر بات. ایسی ہی من گھڑت موضوع باتوں کے حوالے سے جو آج کے مقررین کے حالات ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ کہ اوتھنٹک بات کرو، قرآن حدیث بات کرو اور پیغام جو ریئلٹی انسپائر ہو یار حسین کے حوالے سے. مجبور پیش کیوں کر رہے ہو ان کو؟ کیوں امت کو اتنا رلا رہے ہو؟ کمزور نہ بناؤ امت کو. حسینیت ایک استقامت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے. استقامت کا نام، طاقت کا نام، باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا جذبہ رکھنے کا نام. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسی روایت جو من گھڑت اور موضوع ہے آج کے حالات کے حساب سے اگر دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں اور کون کریں تو ایک دم 90% یقیناً نظر آئیں گے.
بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی جو ریئلٹی پیش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو مفتی شہریار صاحب بریلوی جو ہیں پیش کیے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے، اور پھر وضاحتی بیان بھی ان کا آ چکا ہے. ٹھیک ہے. ہاں محترم سامعین، اور 12واں سوال، آخری سوال ہے یہ ہمارے 11 پوڈ کاسٹ کا. الحمدللہ طویل وقت ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور گفتگو جاری و ساری ہے. بے شمار جو اشکالات تھے ہم اس کو جو ہے نا پیش کرے ہیں مفتی صاحب کے سامنے، تمام کوشچنز کی شکل میں پیش کرے، اس کے بہترین اور ہمیں تشفی بخش جوابات ہمیں حاصل ہوئے. اور آخری سوال میرا آج کا 12واں سوال ہے، حسینیت اور یزیدیت کے حوالے سے آج کی تاریخ میں ہم مسلمانوں کو کیا نظریہ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جیسا حسینیت ہے، یزیدیت ہے، اس میں رہنمائی فرمائی. میں نے جمعہ میں بھی مدینہ مسجد میں عنوان ہی دیا، اور پوری بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے 63 تک کل 5 آیتوں کے ذریعے سے، اور سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے کہ حسینیت حق کا عنوان ہے اور یزیدیت ٹیررسٹ اور باطل کا عنوان ہے. چنانچہ آیت مباہلہ میں جو دین اسلام کی حقانیت کے لیے اللہ پاک نے حبیب کے ذریعے سے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو عنوان دیا، اور اپوزیشن بھاگا، عیسائی بغیر مباہلہ کیے ہوئے بھاگا، یہ اس لیے کہ دین اسلام حق ہے اور دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب باطل ہیں. اس کا مطلب حسین کا عنوان، حسینیت، یہ حقانیت کا عنوان ہے. اسی طرح سورہ محمد میں کہ جن کو اقتدار مل جائے، امارت مل جائے، ولایت مل جائے، یعنی حاکم جو بن جائے، اگر اس کا لچھن یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے، صلہ رحمی نہ کرے، تو ایسوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. اور یہ صفت یزید میں بدرجہ اتم موجود ہے. یعنی وہ والی بھی بن گیا 4 سال تک کم و بیش، اس نے اپنی عمارت قائم کی، تسلط قائم کیا، غاصبانہ مطلب دین پر قبضہ کیا، تسلط کیا، اور حرام حلال میں کوئی تمیز نہیں رکھا. صلہ رحمی تو کیا ہی نہیں، بلکہ عفت معاب مدینے کی عورتوں کے حوالے سے ساری باتیں مشہور ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان آیت کے ذریعے اگر دیکھیں تو سب سے بڑا ٹیررسٹ اور باطل کا عنوان یزیدیت ہے. تو حسینیت حق کا عنوان ہے، یزیدیت باطل کا عنوان. حسینیت حق کا انڈیکس ہے، باطل یزیدیت باطل کا انڈیکس ہے. اب اگر آپ کو حسین جنتی عنوان ہے، یزیدیت جہنمی عنوان ہے. کیوں؟ اب جہنمی عنوان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حسین کے مقابلے میں یہ آیا. اگر حسین سے ریلیٹڈ آتا تو ہم کچھ نہیں کہتے، اور جب حسین جنتی عنوان ہے تب اس کے مقابل میں آنے والا جنتی ہو ہی نہیں سکتا. اور جنگ مقابلے ہی کو تو کہتے ہیں. حسین جنتی عنوان ہے، سمجھ میں آیا جملہ؟ حسین جنتی عنوان، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حسین کا انڈیکس، حسینیت انڈیکس جنتی ہے، حق ہے. یزیدی انڈیکس جو ہے باطل ہے، جہنمی عنوان ہے. لہٰذا اس امت کو چاہیے کہ اہل بیت بالخصوص حسین کے حوالے سے جنتی پیمانے میں. اور میں نے ایک جملہ اور کہا ہے، جو کل کی گفتگو جو میں نے مسجد رحمانی آثار شریف جو ہے، ہاں تالا گڈھا، ہاں کاروان میں نے کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 73 فرقے کی بات کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ صحابہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ 72 کون ہے. ٹھیک ہے، 72 کون ہے، لیکن 72 نہیں پوچھے، جنتی پوچھے. تو میں بھی امت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سنت صحابہ یہ ہے کہ آپ جنتی عنوان کو مانو. جنتی عنوان حسینیت ہے اور جہنمی عنوان یزیدیت ہے. اور یزیدیت کے حوالے سے آپ نہ ڈسکس کرو نہ کچھ کرو، حسینیت کا تذکرہ کرو، جنت قریب ہو گیا. محترم سامعین، ہمارا پوڈ کاسٹ اب اختتام کے مرحلے طے کر رہا ہے. آخری 12 سوال کر چکا ہوں میں. مفتی صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز بتایا ہے. ہمارا عنوان آج کا پوڈ کاسٹ 11واں پوڈ کاسٹ تھا، اور اس کے اندر بعد کربلا مسلمانوں کے لیے کیا پیغام تھا، حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، جو آخری کوشچن تھا. حسینیت حق
حق کا نام ہے، حسینیت استقامت ہے، حسینیت صبر ہے، اور حسینیت جنتی کا پیغام ہے برابر. اور یزیدیت کیا ہے؟ باطل کا عنوان ہے، اور یزیدیت کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اسلام کے جہنمی ہے، بس دوزخی ہے، جہنمی ہے، اور اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، اس کا تذکرہ کرنا نہیں ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اور یہی اہل بیت کا دامن تھام کر ہم دین اور دنیا میں سرخرو رہ سکتے ہیں، اور قرآن کو اور اپنی اہل بیت کو. حسینیت اور یزیدیت یہی ہے کہ حسینیت جنت کا بشارت دیتی ہے، اور یزیدیت دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کر رہنا ہے، اور یہی پیغام ہے. صبر، استقامت اور حق گوئی کو عام کرنا ہے، یہی حسینیت کا پیغام ہے. آج کا یہ ہمارا پوڈ کاسٹ 11واں اختتام ہو رہا ہے، اور اسی شعر کے ساتھ اور مفتی صاحب کو میں مائک دوں گا، اور مفتی صاحب کی دعاؤں سے ہمارا یہ 11th پوڈ کاسٹ اختتام عمل آئے گا. لِخَمْسَةٌ عُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتُضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. طوالت تو بہت ہو گئی ہے الحمدللہ. بہرحال دین کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آج کی اس طویل گفتگو کو شہدائے کربلا کے صدقہ طفیل میں قبول فرمائے. اہل بیت اطہار کی عظمت و محبت ہم سب کی نسلوں کے دلوں میں ڈال دے، اور توحید و سنت کے لیے، شریعت کے لیے جو عرقریزیاں اور جو شہادت کا جام پیا امام نے، مولا ہم سب کو بھی وہ جذبہ اور اس کی سچائی اور اس کی صداقت پر یقین کامل رکھنے کی توفیق کامل نصیب فرما. پروردگار ہمیں یزیدیت سے بیزاری اور حسینیت سے محبت نصیب فرما. ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ.